اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 20ویں نشست ہے۔ ہم آج سورہ بروج کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی 85 نمبر سورہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پوری سورہ کا آج مطالعہ کریں گے۔ اس کی 22 آیات ہیں۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ برجوں والا آسمان گواہی دیتا ہے، اور وہ دن بھی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں ہر دیکھنے والا اگر وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ اس لیے مارے گئے ایندھن بھری آگ کی گھاٹی والے جب وہ دوزخ میں اس پر بیٹھ گئے، اور جو کچھ وہ دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ کرتے رہے اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ اب حسب معمول ہم پہلے مانوس الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ سما آسمان کے مفہوم میں ہم اس سے واقف ہیں۔ بروج برج کی جمع ہے، اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ یوم کا لفظ ہے، اس سے ہم واقف ہیں۔ شاہد دیکھنے والے کو، گواہی دینے والے کو کہتے ہیں، اس سے ہم واقف ہیں۔ مشہود کا لفظ ہے، اسے ہم جانتے ہیں، یعنی جس کو دیکھا جائے یا جس کے لیے گواہی دی جائے۔ اسی طرح قتلا ان الفاظ سے ہم واقف ہیں۔ اصحاب جو ہے وہ صاحب کی جمع ہے، اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ نار کے لفظ کو آگ کے معنوں میں ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح یفعلون میں فعلا کا جو فعل ہے اس سے ہم واقف ہیں۔ مومنین میں مومن کی جمع ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ شہود، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ شہود، شاہد اور مشہود ایک ہی روٹ سے بنے ہوئے یہ الفاظ ہیں۔ مفہوم کی طرف کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ برج کا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شاید ہماری زبان میں عام طور پر اس طرح نہ جانا جاتا ہو، لیکن بالعموم استعمال کرتے ہیں، یعنی برجوں والا آسمان، یعنی جیسے برجوں والی عمارت ہوتی ہے جس کے اوپر بڑے بڑے گنبد یا اس طرح کی بلند بالا برج بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو دور سے برج نظر آ جاتے ہیں، یعنی کسی عمارت کے، کسی چیز کے دور سے جو برج نظر آ جائیں تو ان کے لیے ایک خاص یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری زبان کے اندر، اور یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے جو اس کے بعد ہماری زبان کے اندر آ گیا ہے۔ اس کے مفہوم کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ برجوں والا آسمان گواہی دیتا ہے، اور وہ دن بھی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں ہر دیکھنے والا اگر وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ اس لیے مارے گئے ایندھن بھری آگ کی گھاٹی والے جب وہ دوزخ میں اس پر بیٹھ گئے، اور جو کچھ وہ دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ کرتے رہے اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کچھ معنی کو دیکھ لیجئے۔ پہلے برج کے معنی کلے اور گھڑی کے ہیں۔ اصل میں کلے اور گھڑی کے اوپر آپ نے کلا دیکھا ہوگا لاہور کے اندر یا کسی اور جگہ پر پاکستان میں، تو اس کے اوپر بڑے بڑے برج بنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گڑھی کا لفظ بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ہماری زبان کے اندر۔ یہاں اس سے مراد آسمان کے وہ قلعے اور گھڑیاں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے برابر کائنات کی نگرانی کے لیے مامور رہتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ قلعے کی بعض تصویریں اگر آپ نے دیکھی ہوں، یا کسی بڑی عمارت کی کوئی جگہ آپ نے اس طرح کی دیکھی ہوں جس کے اوپر برج بنے ہوتے ہیں، تو ان برجوں کے اندر اصل میں نگہبان یا پہرے دار وہاں پر پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آسمان کا جو ایک بہت بڑا قلعہ ہے، اس کے برج اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر ہیں، ان میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نگرانی کے لیے، نگہبانی کے لیے مامور ہیں۔
ان کی گواہی یعنی ان برجوں کی گواہی، ان کی گواہی اس لیے پیش کی گئی کہ مکہ اور طائف کے فرائنہ کو متنبع کیا جائے۔ فرائنہ فرعون کی جمع ہے۔ مکہ اور طائف کے فرائنہ کو متنبع کیا جائے کہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم وہ توڑ رہے ہیں اس کا یوم حساب دور نہیں ہے۔ آسمان کے برج گواہی دیتے ہیں کہ ہر چیز خدا کی نگاہ میں ہے اور اس کے کروبی ان میں بیٹھے ہوئے ہر گوشے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کروبی کہتے ہیں فرشتے کو، یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا کو جزا و سزا کے دن تک پہنچانا مقصود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان کی جو کائنات کے اوپر آسمان کی ایک پوری بادشاہی قائم کی گئی ہے، ایک طرح سے قلعے ہیں، اس کے اندر برج ہیں۔ اس کو آپ تعبیر کی صورت میں سمجھ لیجئے کہ اصل میں وہاں بھی کوئی نہ کوئی برج ہوں گے، یعنی کوئی ایسی جگہ مقرر ہوں گی جن جگہوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو کارکنان قضاء و قدر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے معمور کیے گئے ہیں، وہ کائنات کی دنیا کی نگرانی کے لیے اس کے اوپر معمور ہیں۔ جیسے پہرے دار برجوں کے اندر جو خلق ہے، کوئی طاقت نہ ہو جائے، کوئی زیادتی نہ کر دے، اس کے اوپر معمور ہوتے ہیں، کوئی فصیل کو پھلانگ نہ لے، کوئی حدود کو کراس نہ کر جائے، تو ان کو دیکھنے کے لیے کچھ نگران مقرر ہوتے ہیں۔ جیسے اس دنیا میں بادشاہوں کے برجوں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کے اندر بڑے عظیم الشان فرشتوں کو ان برجوں کے اندر مقرر کر رکھا ہے۔ وہ انسانوں کو دیکھ رہے ہیں اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو وہ براہ راست دیکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو بھی اخبار ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، وہ پروردگار کو، اپنے مالک کو ان کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ اور جو ڈیوٹیز ان کی اس کے حوالے سے لگی ہیں، مثال کے طور پر یہ ڈیوٹی کہ اگر کوئی شیطان، کوئی جن اوپر کی طرف جانا چاہے تو ان کے اوپر برسات کی جائے ایسی چیز کی جس سے وہ بھاگ جائیں، یعنی مثال کے طور پر شہاب ثاقب کی برسات، جیسے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر موجود ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس وقت آسمان میں ایک خاص اہتمام تھا، اور فرشتوں کی طرف سے اور آسمان کی طرف سے ان جنوں پر جو خبریں لینے کی کوشش کر رہے تھے ان پر شہاب ثاقب کی بارش ہوتی تھی جس سے وہ بھاگ جاتے تھے۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا کو جزا و سزا کے دن تک پہنچانا مقصود ہے، تاکہ یعنی یہ اس وقت تک یہ پورا نظام کارسازی کا بھی اور اسی طرح نگرانی کا بھی پوری طرح موجود رہے کہ جب تک یہ دنیا مکمل نہیں ہو جاتی۔ اور یہ ساری نگرانی اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ اس کا ایک انجام ہونا ہے، جزا و سزا ہونی ہے۔ اگر جزا و سزا نہیں ہونی تو پھر اس اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرضی آئے انسان کریں، جو مرضی آئے نہ کریں، وہ غلط کریں، وہ صحیح کریں، تو جب کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو پھر کسی نگرانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت نگرانی کی اس وقت پڑتی ہے کہ جب کسی انجام کا معاملہ ہو یا کسی خلفشار کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہو۔ آگے دیکھیے کہ اور وہ دن بھی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، یعنی روز قیامت جو آپ ہی اپنی گواہی ہے۔ کوئی ذی ہوش اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی شہادت خود انسان کے نفس کے اندر موجود ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ بالعموم اس بات کو اس لیے واضح کیا ہے کہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خارج کی کوئی گواہی دی جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی وقوعہ ہوا ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے، اس معاملے کے حوالے سے ہم گواہ پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان لوگوں نے یا ان چیزوں نے یا ان کیمروں نے اس چیز کو دیکھا ہے، اس واقعے کو دیکھا ہے، تو یہ خارج کی شہادت ہوتی ہے۔ تو بالعموم انسانوں کے ہاں بھی اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ بات کو کسی نتیجے تک پہنچانے کے لیے خارج کی ایک شہادت پیش کی جاتی ہے۔ تو شہادت اصل میں ہوتی ہی خارج کی ہے، لیکن وہ شہادت بہت ہی غیر معمولی ہوتی ہے، اظہر من الشمس ہوتی ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے، جس پر وہ وجود بذات خود شاہد ہو، یعنی وہ وجود اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ وہ کیا چیز ہے۔
مثال کے طور پر انسان کا وجود اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایک جیتا جاگتا، چلتا بولتا، کھاتا پیتا، اٹھتا بیٹھتا اور شعور رکھنے والا ایک حیوان ہے۔ اس کی گواہی انسان کا وجود بذات خود دے رہا ہے، اس کو اپنے آپ کو بھی دے رہا ہے اور اس کے خارج کو بھی دے رہا ہے۔ تو اس لیے جو یہ گواہی جو ہوتی ہے یہ خارج کی گواہیوں سے زیادہ موقت، زیادہ اسٹیبلش ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر استاذ نے بھی اس کو واضح کیا ہے کہ یعنی روز قیامت جو آپ ہی اپنی گواہی ہے، اس طرح کی گواہی کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہوتا، کیونکہ اصل میں ہمارا اندرون اور ہمارا بیرون یعنی ہمارا انفس انسان کا، باقی جگہوں پر قرآن مجید میں اس کی بہت وضاحت آ گئی ہے کہ انسان کا جو اندرونی وجود ہے جس کو ہم انفس کہتے ہیں، اور اس کا بیرونی وجود ہے یعنی کائنات، آفاق، جو اس کا خارجی وجود ہے، دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا انجام ہونا چاہیے، اور انجام محض انجام خاتمے کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے بعد جزا و سزا ہونی چاہیے۔ انسان کا وجود بھی، اس کا خارج بھی، اس کا داخل بھی، سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کے بعد قیامت کو لازماً ہونا چاہیے، یعنی ایک انجام کا موقع، ایک عدل و انصاف کا موقع، ایک حساب کا موقع لازماً آنا چاہیے۔ تو بتا دیا گیا ہے کہ وہ عدالت، اصل میں وہ عدالت کا وقوع بذات خود اپنے وجود پر، یا اس کا ایک جو ہے واقع ہو جانا یا واقع ہونے کا جو تصور ہے، وہ تصور ہمارے اندر سے بھی پھوٹ رہا ہے اور ہمارا خارج بھی اس کی شہادت دے رہا ہے۔ آگے دیکھیے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، اس پر نوٹ ہے، اس سے مراد خدا کی قدرت، رحمت، حکمت اور ربوبیت کی نشانیاں اور زمین پر اس کی دینونت کے مظاہر ہیں، جنہیں انسان ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہ چند الفاظ ہیں۔ قدرت، اس سے آپ واقف ہیں۔ قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ وہ انسان کو جانور بنا سکتا ہے، جانور کو انسان بنا سکتا ہے، نہ ہونے سے کسی چیز کو تخلیق کر سکتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ تو گویا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس سے بھی آپ واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ اپنے بندوں پر، وہ اپنی مخلوق کے اوپر اس کی رحمت برس رہی ہے۔ اسی طرح حکمت، اس صفت سے بھی آپ واقف ہیں۔ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجام نہیں دیے جاتے کہ جن میں کوئی حکیمانہ ترتیب نہ ہو۔ ان کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے، ان کے اندر ایک تعلق ہوتا ہے، ان کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ان کا ایک انجام ہوتا ہے۔ وہ کسی مقصد کے تحت ہوتے ہیں، علل ٹپ نہیں ہوتے، ان کے اندر ایک حکمت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگاری، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوقات کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور ان کی نشو و نما کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نشانیاں زمین پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دینونت برپا ہوتی ہے۔ دینونت اصل میں ایک جزا و سزا کا وہ نظام ہے جو اس دنیا پر جب اللہ کے رسول آتے ہیں تو اس وقت برپا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا رسول اس دنیا میں آتا ہے اور وہ سزا کا معاملہ، وہ جزا کا معاملہ جو قیامت کے موقع پر ہونا ہے، وہ ایک چھوٹے پیمانے پر ایک مختصر قوم کے لیے اس کو لگا کر دنیا کو بتا دیتا ہے کہ یہی معاملہ بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ اسی طرح ہونا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی قیامت، ایک قیامت صغریٰ رسول کی صورت میں اسی دنیا میں برپا ہو جاتی ہے۔ یہ قیامت حضرت نوح کی قوم کے ساتھ برپا ہوئی، اسی طرح آل فرعون کے ساتھ برپا ہوئی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکار کرنے والے تھے ان کے لیے یہ قیامت برپا ہوئی۔ تو یہ قیامت جو ہے وہ اسی دنیا میں برپا ہوئی، اس کے لیے دینونت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے یہ سب گواہی دیتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں، قدرت کے مظاہر، رحمت کے مظاہر، حکمت کے مظاہر، ربوبیت کے مظاہر اور دینونت کے جو بھی مظاہر تاریخ کے اندر اسٹیبلش ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کے لیے ایک انجام ہو کر رہنا ہے اور قیامت واقع ہو کر رہنی ہے۔ 4 نمبر دیکھیے،
یہ اوپر کی سب قسموں کا مقسم علیہ ہے جو اصل میں وضاحت قرینہ کی بنا پر حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک وہ جملہ ہے کہ جو تھوڑا سا تکنیکی ہے، لیکن اس کو میں پہلے بھی اس سے پہلے مقسم علیہ کی بحث میں یا حذف کی گفتگو کے حوالے سے میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے، اور عربی زبان اور ہماری اپنی زبان، دیگر زبانوں میں بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن عربی جو اعلیٰ عربی ہے اس کے اندر بعض اوقات الفاظ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے ابلاغ جو ہے وہ زیادہ واضح ہوتا ہے، اس سے جو اثر ہے وہ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ جملہ بول دیا جائے، تو اس کے بجائے وہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا جائے یا ایک کسی چیز کی قسم کھائی جائے، اور جس کے لیے یا جس بات کے لیے قسم کھائی جائے وہ بات بعض اوقات بیان نہ کی جائے، لیکن پوری کی پوری جو سیاق و سباق ہے وہ اس کو واضح کر دے کہ یہ قسم کس مقصد کے لیے کھائی گئی ہے۔ تو اس میں ہمارے جو اساتذہ ہیں، استاذ غامدی صاحب اور ان کے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، اس قسم کے جو مقسم علیہ ہیں یا حذف چیزیں ہیں ان کو کھول دیتے ہیں تاکہ اردو قارئین جو ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ اوپر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو متن کے اندر یہ جملہ محذوف ہے، یعنی موجود نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن یہاں انہوں نے اس جملے کو باہر نکال دیا ہے۔ اس پہ آپ اپنے خیال میں بریکٹ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن استاذ نے ایسی چیزوں کو جو ایک طریقے سے اس کا لازمی حصہ ہیں وہ اس کو بریکٹ کے اندر شامل نہیں کرتے، بلکہ اس کو نمایاں کر دیتے ہیں، اس کو کھول کے بریکٹ کے بغیر اس جملے کے حصے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ اس سے تفہیم زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جب میں جملہ یہ پڑھوں گا کہ اور اس جملے کے بغیر آپ پڑھیے گا تو پھر آپ کو اردو کی حد تک اتنی واضح نہیں ہوگی بات۔ دیکھیے میں جملہ دوبارہ پڑھتا ہوں اس بات کی تفہیم کے لیے۔ برجوں والا آسمان گواہی دیتا ہے اور وہ دن بھی گواہی دیتا ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں ہر دیکھنے والا بھی گواہی دیتا ہے اگر وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ ساری چیزیں بھی گواہی دیتی ہیں۔ یہاں بات مکمل ہو جائے اور اگلا جملہ موجود نہ ہو، تو قرآن مجید میں جو متن ہے وہ اتنا ہی ہے۔ یہ آگے پھر استاذ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ اس کو پھر میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ سیکوینس اسی میں آ جائے۔ برجوں والا آسمان گواہی دیتا ہے اور وہ دن بھی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں ہر دیکھنے والا اگر وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ اس سے جو قسمیں جس چیز پر کھائی گئی تھیں وہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت زیادہ اس لیے کر دی کہ بعض اوقات یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ کیا کوئی اضافہ ہے جو مترجم نے یا مفسر نے اس کے اندر داخل کر دیا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ اصل میں اسی کا جز ہے جو ایک انڈرسٹوڈ طریقے پر زبان کے اصول کے لحاظ سے اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ بعض مفسرین اس کو نہیں نکالتے، بالعموم مفسرین اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ اس کی وضاحت تفسیر میں کر دیں گے لیکن ترجمے میں اس کو بیان نہیں کریں گے، لیکن ہمارے اساتذہ اس کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ترجمے کے اندر اس کو موجود ہونا چاہیے۔ یہ اس میں اسی کی وضاحت میں آگے تدبر کا نوٹ دیکھ لیجئے۔ یہ طریقہ ان مواقع پر اختیار کیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے اس کی وضاحت مولانا اصلاحی کے نوٹ سے کی ہے۔ کون سا طریقہ؟ حذف کرنے کا طریقہ۔ یہ طریقہ یعنی جب مقسم علیہ جس کے بات کے لیے قسم کھائی گئی ہے، جس بات کے لیے قسم کھائی گئی ہے وہ جب حذف کر دیا جائے تو یہ حذف کرنے کا طریقہ کس موقع پر اختیار ہوتا ہے، تو اس کو واضح کیا ہے۔ یہ طریقہ ان مواقع پر اختیار کیا جاتا ہے جہاں جواب قسم اس قدر واضح ہو کہ ذکر کے بغیر بھی ذہن اس کی طرف بے تکلف منتقل ہو سکے۔ اس سے کلام میں ایجاز بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ساری بات جو جواب قسم کی حیثیت سے محذوف بھی مانی جا سکتی ہے جس کے لیے کلام کا سیاق و سباق مقتضا ہے، تو یعنی جس کا تقاضا سیاق و سباق تقاضا کرتا ہے، تو وہ اس میں کلام میں ایک ایجاز بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اتناب نہیں رہتا،
کلام لمبا نہیں ہوتا، کلام مختصر بھی ہوتا ہے، اور لیکن بات بھی پورے طریقے سے پورے کمال کے ساتھ ادا بھی ہو جاتی ہے۔ یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی، اس لیے مارے گئے ایندھن بھری آگ کی گھاٹی والے جب وہ دوزخ میں اس پر بیٹھ گئے اور جو کچھ وہ دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ کرتے رہے اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ اس پر نوٹ دیکھ لیجئے، یہ قریش کے ان فرائض کو وعید ہے جو مسلمانوں کو ایمان سے پھیرنے کے لیے ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ اگر اپنی روش سے باز نہ آئے تو وہ دوزخ کی اس گھاٹی میں پھینک دیے جائیں گے جو ایندھن سے بھری ہوئی ہے، اس کی آگ نہ دھیمی ہوگی اور نہ بجھے گی۔ یہ دیکھیے کہ یہ 5 جو ہے یہ گھاٹی کے لیے آیا ہے، اس لیے مارے گئے ایندھن بھری آگ کی گھاٹی والے، اصحاب الاخدود کے الفاظ یہاں ہیں، اور ذات الوقود پھر اس کی آگے صفت بیان ہوئی ہے۔ تو یہ اصحاب الاخدود کون ہیں؟ جو یہاں ترجمہ کیا ہے استاد گرامی نے، وہ یہ کیا ہے کہ اس لیے مارے گئے ایندھن بھری آگ کی گھاٹی والے جب وہ دوزخ میں اس پر بیٹھ گئے، النار ذات الوقود علیہا قعود۔ تو یہ اس میں بعض مفسرین اس جگہ پر اس میں بلکہ زیادہ تر مفسرین جو اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اصحاب الاخدود اصل میں کسی قوم کا نام ہے، یعنی کسی قوم کا، کسی گروہ کا نام ہے جو ان روایتوں کے مطابق جو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جب حضرت عیسیٰ کے بعد آپ کی بعثت سے پہلے نصارہ کا جب زمانہ تھا تو اس وقت کوئی بادشاہ تھا جو اصل میں اپنے ملک کے اندر لوگوں کو پکڑ کر اور ان کو آگ کے اندر ڈال دیتا تھا۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اس کی کوئی تفصیل نہ تاریخ میں ملتی ہے، نہ قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے، نہ باقی جو یہ متعین کیا جاتا ہے ان تفاسیر کے اندر یا ان تاریخی چیزوں کے اندر کہ یہ کس زمانے کے لوگ تھے، کون سا بادشاہ ہے۔ تو ایک روایت چلتی چلی آ رہی ہے، اس کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ تو اس میں ہمارے اساتذہ نے اس سے اختلاف کیا ہے اور وہ ترجمہ کیا ہے جو اس کا ظاہری یا لفظی ترجمہ ہے۔ اس پر انہوں نے کہا ہے، جو استاذ لکھتے ہیں، کہ یہ قریش کے ان فرائض کو وعید ہے جو مسلمانوں کو ایمان سے پھیرنے کے لیے ظلم و ستم کا، کہ اصل میں یہ قریش ہی کے لوگ ہیں۔ فرائض فرعون کی جمع ہے، یعنی اصل میں وہی قریش کے بادشاہ ہیں یا قریش کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ایمان سے منحرف کرنے کے لیے ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے تھے۔ پھر اگلا نوٹ دیکھ لیجئے، اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان اشقیاء کے انجام کی تصویر ہے کہ وہ آگ بھری گھاٹی پر بیٹھ کر اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے۔ اشقیاء یعنی شقاوت رکھنے والے، ایک دل کے اندر بغض اور کینہ اور اس طرح کی چیزیں رکھنے والے لوگ، وہ آگ بھری گھاٹی پر بیٹھ کر اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے اور اپنے کرتوتوں کا انجام بھگتنے کے لیے اسی میں پھینک دیے جائیں گے۔ اس کے لیے ماضی کے صیغے قطعیت کے اظہار کے لیے اختیار کیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ ماضی کا صیغہ قطعیت کے اظہار کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے قتل کیا ہے، اور جب اس نے قتل کیا ہے تو اس کے بارے میں اسٹیبلش ہے کہ اس کے لیے موت کی سزا نافذ ہوگی۔ تو اس کے لیے اگر یہ جملہ بولا جائے کہ یعنی جیسے ہی اس کو گرفتار کیا گیا تو ابھی تو اس کو گرفتار ہی کیا گیا ہے یا اس کے بارے میں گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ تو ہم الفاظ کیا بولیں گے؟ یعنی اس کو آخری درجے میں اس سزا کو بیان کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ وہ سزا کا مستحق قرار پا گیا، وہ مارا گیا۔ تو وہ اصل میں وہ مارا گیا نہیں ہوتا، لیکن مستحق اس جگہ پر ہو جاتا ہے کہ وہ بالآخر مارا جائے گا۔ تو ہوتا تو یہ مستقبل کا واقعہ ہے، لیکن مارا گیا
ماضی کہہ کے اصل میں اس کو واقعے کو اس طرح اسٹیبلش کر دیا جاتا ہے کہ گویا کہ واقعہ ہو چکا ہے، اس میں اب کوئی اور ہو چکا ہے واقعہ وہ کون سا ہوتا ہے جو اصل میں پلٹا نہیں جا سکتا ہوتا۔ مستقبل کا واقعہ تو ابھی ہونے والا ہوتا ہے، لیکن جب ہم ماضی کے کسی واقعے کو بیان کرتے ہیں وہ اصل میں ماضی میں وقوع ہو چکا ہوتا ہے اس کا۔ تو اس لیے جب ہم ماضی کے حوالے سے یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں تو گویا کہ وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی پہلو سے یہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو ماضی کے صیغے اختیار کیے گئے ہیں کہ وہ اس مقصد کے لیے اختیار کیے گئے ہیں، اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی، اس لیے مارے گئے، یعنی یہ ماضی کا صیغہ ہے، مارے گئے ایندھن بھری آگ کی گھاٹی والے جب وہ دوزخ میں اس پر بیٹھ گئے، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، اور جو کچھ وہ دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ کرتے رہے، یعنی یہ جو ان کا جرم ہے، جو وہ گویا کہ قیامت کے موقع پر بیٹھ کر یہ تصویر دیکھی جا رہی ہے جو اصل میں ماضی کی ہے، اور یہ بتایا ہے مخاطبین کو کہ اگر تم اس کو مستقبل کی کوئی چیز سمجھ رہے ہو، درا حال ہے کہ یہ واقعہ اصل میں اسٹیبلش ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے اور گویا کہ یہ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ماضی کے صیغے قطعیت کے اظہار کے لیے اختیار کیے گئے ہیں۔ قرآن میں یہ اسلوب دوسرے مقامات میں بھی واضح ہے۔ لفظ شہود نتیجہ فعل کے معنی میں ہے، اس کی مثالیں بھی قرآن میں کئی مقامات پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ۔ یہ محض اس لیے ان کے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کو مان لیا، وہ زبردست ستودہ صفات، وہی جو زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر نہیں پلٹے، ان کے لیے دوزخ کی سزا ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ مانوس الفاظ دیکھ لیجئے۔ یومنو میں ایمان کا فعل ہے جو استعمال ہوا ہے، باللہ کا لفظ ہے، عزیز کا لفظ ہے، ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، حمید کا لفظ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، ملک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سماوات سما کی جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، عرض کا لفظ ہے، اسی طرح علی کل شیء شہید، یہ سارے الفاظ ہماری زبان میں مستعمل ہیں۔ اسی طرح مومنین کا لفظ ہے، پھر مومنات کا لفظ ہے جو مؤنث کا صیغہ ہے، اور پھر یہ جو ہے یتوبو توبہ کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، عذاب جہنم، پھر عذاب، پھر آمنو، پھر عملو عمل سے، الصالحات صالحین کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، جنات اور تحت نیچے کے مفہوم میں، انہار، ذالکا الفوز الکبیر یعنی کبیر بڑے کے معنوں میں۔ یہ گویا کہ کم و بیش 80-90% الفاظ ایسے ہیں جن سے آپ پہلے سے واقف ہیں۔ اسی طرح جو مشکل الفاظ ادھر دیکھ لیجئے اردو کے حصے میں، اس میں ایک لفظ ہے جو شاید آپ کی وکیبلری میں نہ ہو، یعنی ستودہ صفات، ستودہ صفات کہتے ہیں پاکیزہ صفات والا، اعلیٰ صفات والا، تو وہ زبردست ہے، پاکیزہ صفات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مزید لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ واقف نہ ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ محض اس لیے ان کے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کو مان لیا، وہ زبردست ستودہ صفات، وہی جو زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر نہیں پلٹے، ان کے لیے دوزخ کی سزا ہے
اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے حواشی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس پر جو نوٹ ہے وہ دیکھیے استاد گرامی کا، یعنی ان کو صرف اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں العزیز اور الحمید کا حوالہ قابل توجہ ہے، یعنی جو اصل میں یہ فرائنہ قریش یعنی قریش سامنے کھڑے ہیں اور ان کے مقابل میں وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اور جن کو یہ قریش ستا رہے ہیں، ان کو ان کی زمین سے نکال رہے ہیں، ان کے لیے دنیا تنگ کر رہے ہیں، ان کو ان کی خوراک، ان کی غذا اور اس طرح کی چیزوں کو بند کر رہے ہیں، اسی طرح ان کو زد و کوب کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں۔ تو کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت مولانا اصلاحی کا انہوں نے اقتباس نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صفت عزیز اس کی عزت، قدرت، شان اور عظمت و جلال کو ظاہر کرتی ہے، اور حمید اس کی رحمت، ربوبیت اور سزاوار حمد و شکر ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کے حوالے سے مقصود اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جو ذات ان صفات سے متصف ہے یعنی صفات کی حامل ہے، جو ذات ان صفات سے متصف ہے وہی حقدار ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ جو اس پر ایمان لائے انہوں نے اس کا سہارا لیا ہے، جس کا سہارا ہی اصل سہارا ہے، اور وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اس میں ضمناً مظلوم مسلمانوں کے لیے جو بشارت ہے اور ان کے درپے آزار کفار کے لیے جو وعید مضمر ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ یعنی بشارت کیسے ہے؟ حمید کا لفظ بول کے، یعنی اس میں حمید کے لفظ نے یہ تاثر دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ان کے لیے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سزاوار حمد و شکر ہے تو وہ ان کے لیے مہربان ہوگا۔ حمید کی صفت اس طرف ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا جا رہا ہے یا جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے آئی ہے۔ اور اسی طرح جو جلال کا پہلو ہے، عزیز کی صفت، وہ قدرت کو، شان کو اور جلال کو، عظمت کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ بے خوف نہ ہوں، ان کی پکڑ بہرحال ہونی ہی ہونی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ستایا، یہ اس سے پہلے 8 نمبر دیکھ لیجئے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، یعنی ان کے ظلم و ستم کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی استقامت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کیا کریں اور یہ جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہوں تو اس میں دو پہلوؤں سے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو دو پہلوؤں سے ایکٹیو رکھنا چاہیے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو بھی بات آ رہی ہے، جو کلام آ رہا ہے، وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرے لیے اس میں سے کیا نکل رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حقیقت ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ ایک اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار بھی ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو انذار کیا، ان کے سامنے دعوت پیش کی، اس کی پوری روداد اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اس کا ہر لفظ، اس کا ہر پیرا اس روداد کو ایک ترتیب سے بیان کر رہا ہے۔ اس کے اندر ہی قوانین ہیں، اس کے اندر وہ روداد بھی ہے، اس کے اندر ان کا انجام بھی ہے، اس کے اندر ان کے معاملات بھی ہیں، اور اسی کے اندر ہمارے لیے رہنمائی بھی موجود ہے۔ اس اتنے متنوع پہلوؤں کی وجہ سے یہ پھر معجزہ قرار پاتا ہے کہ اتنے متنوع پہلوؤں کا احاطہ، یعنی ایک ہی وقت میں وہ مقامی لوگوں کے یا مخاطبین کے لیے بھی مخاطب ہو رہا ہے اور اسی وقت میں وہ ہمیں بھی مخاطب کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہے۔ تو لیکن میرا جو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جب اس کو سن رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں تو اس وقت جو بات آپ کو کہی جا رہی ہو یا سنائی جا رہی ہو تو اس ماحول میں جا کر اس کو سننا اور پڑھنا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول ہے، جس کے اندر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اس ماحول میں کھڑے ہو کر جب آپ ان آیات کو سنیں گے، یعنی اپنی چشم تصور سے قیاس کر کے یہ سنیں گے، تو پھر آپ کو وہاں کے لحاظ سے بھی اس کا مفہوم واضح ہوگا اور اسی سے آپ اپنے لیے بھی جو کچھ اخذ کر سکتے ہیں وہ اخذ کریں گے۔
یعنی ان کے ظلم و ستم کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ستایا، اصل میں لفظ فتشو آیا ہے قرآن مجید میں، یہ خاص کر اس ظلم و ستم کے لیے آتا ہے جو کسی پر اس کے دین سے اس کو پھیرنے کے لیے کیا جائے۔ آیت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر ہے، یہ اس اہتمام کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے کہ اپنی کمزوری کے باعث اس زمانے میں وہ بالخصوص نشانہ ستم بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ یعنی اصل میں ان کا ایک ظلم و ستم تھا جو فتنے کی صورت میں، ظلم کی صورت میں، یعنی قرآن مجید میں فتنے کا لفظ یہاں بھی جو فتنو آیا ہے، یا قرآن مجید میں جو فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ جس کے لیے ہم انگریزی زبان میں پرسیکیوشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو جو دین وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، جس چیز کو وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس پر ان کو قائم نہ رہنے دیا جائے، بالجبر ان سے کوئی دوسری بات، کوئی دوسرا عقیدہ، کوئی دوسرا نظریہ منوایا جائے۔ اسی بنا پر اسلام اصل میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی جگہ پر جو لوگ کسی مذہب کو ماننے والے ہیں ان کو بالجبر قوت کے زور سے ان کو کسی دوسرے عقیدے کو منوانے کی کوشش کی جائے، حتیٰ کہ اسلام کو بھی بالجبر نہیں منوایا جا سکتا، کیونکہ اسلام تو اصل میں دلوں کو، ذہنوں کو ان تک پہنچنے والی چیز ہے، ان تک پہنچنے والا پیغام ہے۔ تو اس لیے وہاں بھی جو فتنہ پیدا کر رہے تھے لوگ، وہ یہی فتنہ پیدا کر رہے تھے کہ معاملہ یہی ہوا تھا کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے عقیدے، یعنی جس عقیدے پر وہ پہلے سے کاربند تھے، اس کو تبدیل کر کے ایک نئے مذہب کو، اسلام کو اختیار کر لیا تھا۔ یہی ان کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور وہ اس مذہب کو اختیار کیا تھا جو دل کی آواز کے مطابق تھا، جو دماغ کی آواز کے مطابق تھا، جو ایک طرح سے کائنات کی آواز اس کے ساتھ ہم آہنگ تھی، فطرت کی آواز اس کے ساتھ ہم آہنگ تھی، اس کو اختیار کیا تھا۔ یہ ان کے لیے باعث تکلیف تھا، تو اسی لیے فتنو کا لفظ آیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اس کے برخلاف جو اپنے ایمان پر قائم رہے، یہ 11 نمبر آپ دیکھیے، اصل میں فعل آمنو آیا ہے، قرینہ دلیل ہے کہ یہ اپنے کامل معنی میں ہے، ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے، یعنی ترجمہ کیا ہے اس کے برخلاف جو اپنے ایمان پر قائم رہے، یعنی ایمان لائے ترجمہ نہیں کیا بلکہ ایمان پر قائم رہے ترجمہ کیا ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر استقلال کیا ہے، اس کے اوپر قائم رہے ہیں۔ اگلا حصہ بھی، یہ آخری حصہ ہے، اس کو بھی مکمل کرتے ہیں۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يَبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ تیرے پروردگار کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے، یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، اس میں شبہ نہیں کہ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا، اس میں شبہ نہیں کہ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا، وہ بخشش والا ہے اگر یہ پلٹیں، بڑی محبت کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا یعنی بخشش کرنے والا اور بڑی محبت کرنے والا، عرش کا مالک، بزرگ و برتر، جو چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ تجھے ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے جو اسی طرح سرکش ہو گئے تھے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی، پھر کیا یہ کوئی جھٹلانے کی چیز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان منکروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جھٹلانے میں لگے رہیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے، یہ کوئی جھٹلانے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بلند پایا قرآن ہے، ہر شیطان کی دراندازی سے بالا تر، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ مانوس الفاظ دیکھ لیجئے، رب کا اسی طرح شدید کا لفظ ہے، اس سے آپ واقف ہیں، اور غفور آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے مغفرت فرمانے والا۔ اسی طرح عرش کا لفظ ہے، مجید کا لفظ ہے،
فعال فعل ہی سے نکلا ہے، عمل کرنے والا، بہت زیادہ عمل کرنے والوں کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ یرید و ارادہ کا لفظ اسی سے بنا ہے۔ حدیث بات کے مفہوم میں اس سے ہم واقف ہیں۔ جنود بھی ہماری زبان میں استعمال ہو جاتا ہے افواج کے مفہوم میں۔ فرعون، سمود، اور اسی طرح کفرو کا لفظ ہے، تکذیب کا لفظ ہے۔ ورائہم، ورا یعنی پیچھے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ محیط یعنی جو احاطہ کیے ہوئے ہو چیز۔ قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح تختی کو کہتے ہیں، محفوظ یعنی ایک محفوظ جو جس پر کوئی جس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ مانوس الفاظ عربی کے حوالے سے ہو گئے، متن کے حوالے سے ہو گئے۔ اس طرف اگر آپ دیکھیے تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مشکل ہو۔ البتہ ایک چیز آپ دیکھ لیجئے، وہ یہ دیکھیے کہ اس میں آپ کو بریکٹس کافی زیادہ نظر آ رہی ہیں، اور اس میں آپ جب ان بریکٹس کے ساتھ پڑھیں گے تو مفہوم زیادہ واضح ہوگا۔ مطلب یہ ہے، پھر میں اسی بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جو عربی زبان ہے، خاص طور پر قدیم عربی زبان ہے، وہ ایجاز سے بات کرتی ہے، یعنی مختصر ترین الفاظ میں بات کرتی ہے، اور وہ جملہ نہیں بولتی جس جملے کے بغیر بات پوری طرح کنوے ہو جاتی ہے، وہ جملہ وہاں مینشن نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ہماری اردو زبان میں بالعموم اس طرح کا طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا، نسبتاً تفصیل بیان کی جاتی ہے، لیکن عربی اور خاص طور پر قدیم عربی اور قدیم دیگر زبانیں بھی، جدید زبانیں جو ہیں وہ تھوڑی سی بات کو تفصیل سے بیان کرنے والی زبانیں ہیں۔ تیرے پروردگار کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے۔ اب یہ دیکھیں، آگے انہوں نے بریکٹ لگائی ہے، یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، اس میں شبہ نہیں کہ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا، وہی بخشنے والا ہے۔ وہی بخشنے والا ہے کب؟ اگر یہ پلٹیں، یعنی کس صورت میں وہ بخشنے والا ہے؟ اگر یہ پلٹیں۔ تو یہ بخشنے والا ہے اسی صورت میں ہے کہ جب یہ جو اس وقت غلط اعمال کر رہے ہیں ان سے لوٹ جائیں گے، تبھی وہ بخشش کرنے والا ہے۔ بڑی محبت کرنے والا، عرش کا مالک، بزرگ و برتر، جو چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ تجھے ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں انہوں نے ایک بریکٹ ایڈ کی ہے، تجھے ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ اب یہ درمیان میں جو آدمی تو قرآن مجید کو یا پوری تاریخ کو سے واضح ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اصل میں یہ لشکر کون تھے جنہوں نے سرکشی کی تھی، تو یہ معلوم ہے، اس لیے اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن استاذ نے تفہیم کے لیے اس کو بریکٹ کے اندر واضح کر دیا ہے، قرآن مجید کی دیگر معلومات کی بنیاد پر۔ ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے جو اسی طرح سرکش ہو گئے تھے فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ پھر اب یہ دیکھیے آگے آیا ہے بل الذین کفروا فی تکذیب، تو بل کا لفظ آیا ہے، بلکہ اصل میں جب بھی آتا ہے ہماری زبان کے اندر بھی اور کسی اور زبان کے اندر بھی، جب یہ آتا ہے بٹ کا لفظ، بل کا لفظ، تو اس سے پیچھے ایک جملے کا تقاضا کرتا ہوتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی بات کے جواب کے طور پر آتا ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے بلکہ ان منکروں نے فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ بلکہ کس پر آیا ہے؟ پھر کیا یہ کوئی جھٹلانے کی چیز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان منکروں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ اور آگے والا بھی دیکھ لیجئے، آگے پھر ایک اور بل آیا ہے، اس پر بھی ہے بلکہ یہ بلند پایا قرآن ہے، یعنی بلکہ یہ بلند پایا قرآن ہے۔ اب اس سے یہ چیز پوری طرح اسٹیبلش ہے کہ پیچھے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ کس چیز کو جھٹلا رہے ہیں۔ جہاں قیامت کو جھٹلا رہے ہیں وہاں اس ہدایت کو بھی جھٹلا رہے ہیں، تو یہ کوئی جھٹلانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بلند پایا قرآن ہے، ہر شیطان کی دراندازی سے بالا تر، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ اللہ کے پاس اس جگہ کا نام ہے، اس تختی کا نام ہے، یا اس مقام کا نام ہے جس کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی کائنات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی تمام منصوبہ بندی ہے وہ اس کے اندر لکھ دی گئی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہیں وہ اس کے اندر درج ہیں۔ اور اسی طرح جو قرآن مجید بھی یا اس سے پہلے بھی جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل کیے وہ پہلے لوح محفوظ میں ہوتے ہیں، اور پھر اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنی ترتیب کے لحاظ سے اس دنیا کے اندر وہ آ جاتے ہیں۔
رسولوں کے پاس۔ اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، تیرے پروردگار کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے، یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، اس میں شبہ نہیں کہ وہی ابتدا کرتا اور وہی لوٹائے گا۔ اس پر نوٹ دیکھیے کہ اوپر کی آیتوں میں قیامت کی جس جزا و سزا کا ذکر ہے، یہ اس کی دلیل بیان کر دی ہے کہ جب خدا نے پیدا کیا ہے تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے۔ جب پہلی بار پیدا کرنے میں اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو دوبارہ کیوں پیش آئے گی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ پیدا بھی اس نے کیا ہے اور وہی، یعنی آغاز بھی اس نے کیا ہے تو انجام بھی وہی کرے گا۔ اگر تخلیق اس نے کر دی ہے تو پھر دوبارہ تخلیق کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے دیکھیے کہ جو اسی طرح سرکش ہو گئے تھے فرعون اور سمود کے لشکروں کی، اس پر جو نوٹ ہے وہ اس سے پہلے جو نوٹ ہے، عرش کا مالک بزرگ و برتر جو چاہے کر ڈالنے والا، یعنی نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کوئی اس کے ارادوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے، یعنی کوئی سفارش، کوئی شفاعت، کوئی اس طرح کی چیز اس پر کارگر نہیں ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اس کے ارادے میں اور اس کی مشیت کے اندر نہ کوئی فرشتے رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، نہ کوئی جنات رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، نہ کوئی پیغمبر ڈال سکتے ہیں، نہ پوری انسانیت ڈال سکتی ہے، نہ کوئی اولیاء اللہ ڈال سکتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ ہر زمانے میں تصور رکھتے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی سفارش اور شفاعت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اس کو واضح کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے ارادوں میں، اس کی کارسازی میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ آگے دیکھیے کہ فرعون اور سمود کے لشکروں کی، یعنی اوپر جو حقائق بیان ہوئے ہیں، یہ ان کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ کی بعض مثالوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی جو پوری ساری بات کہ اللہ تعالیٰ کیسے دینونت برپا کرتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ کر کے دکھا دیا ہے کہ قیامت واقع ہوئی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اختیار کی تھی ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور اس میں ایک مثال فرعون کی ہے، اور اس میں ایک مثال قوم فرعون کی اور قوم سمود کی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے پورا حصہ واضح ہو گیا۔ اختتام یہ ہے کہ پھر کیا یہ کوئی جھٹلانے کی چیز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان منکروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جھٹلانے میں لگے رہیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کوئی جھٹلانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بلند پایا قرآن ہے، ہر شیطان کی دراندازی سے بالا تر، یہ لوح محفوظ میں ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر قیامت تک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں بھی طے کر رکھا ہے، اور اسی طرح اس دنیا کے اندر بھی اس کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ حصہ ہے جس میں ہم معذرت، اس آخری حصے کا عنوان آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ اس میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ ایک بات یا دو باتیں یا کچھ خاص بات جس کو ہم آج کی نشست سے لے کر جائیں اور غور کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس بات کو کیسے داخل کرنا ہے۔ تو آج کے لیے میں نے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ اسی سورہ کی جو آیت نمبر 14 ہے، وہ ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بخشنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ تو اصل میں یہ سوال ہم ایک دوسرے سے بھی پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پوچھے گا، اور ہم اپنے آپ سے بھی اس سوال کو پوچھتے رہتے ہیں کہ ہماری محبت کا اپنے پروردگار سے کیا تعلق ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو محبت کا ایک تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا اپنے پروردگار سے ایک ڈر کا تعلق بھی ہوتا ہے، ایک خوف کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تعلق کس سطح پر ہونا چاہیے؟ یعنی محبت کا تعلق، پروردگار ہم سے بڑی محبت کرنے والا ہے، تو ہمارا تعلق اپنے پروردگار سے بھی محبت ہی کا ہونا چاہیے، اور اسی طرح اس کے ساتھ خشیت کا، خوف کا، خضوع کا، تذلل کا، ڈر کا تعلق بھی ہونا چاہیے۔ تو اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کو کیسے دیکھنا چاہیے، یہ جگہ ہے جہاں پر
ہم تھوڑی سی آج بات کریں گے، اور اس میں اگر آپ سے یہ سوال کروں یا میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ دل پر ہاتھ رکھ کر، ذہن پر غور کر کے، تسلی کے ساتھ سوچ کر یہ بتائیے یا اس بات پر سوچئے کہ ہمارا اپنے مالک کے ساتھ، ہمارا اپنے پروردگار کے ساتھ اصلاً تعلق، بنیادی تعلق محبت پر استوار ہے یا خوف پر استوار ہے؟ یہ میں اپنے آپ پر غور کروں، میرا احساس یہ ہے، میں اپنے آپ پر غور کروں، میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ہم مختلف لوگوں سے جو گفتگویں سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، اور جو سوسائٹی کے اندر زیادہ تر گفتگویں ہو رہی ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کے حوالے سے بھی زیادہ تر جن باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اس سے پروردگار کے ساتھ اصل میں در حقیقت خوف کا تعلق ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جہنم ملے گی، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اس کی سزا دے سکتے ہیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے۔ تو دوسرے کو بھی جب ہم کہتے ہیں تو اس خوف ہی کا حوالہ دیتے ہیں، جو خوف اصل میں دلا کے پھر اس کو کسی غلط کاری سے، کسی چیز سے روکا جاتا ہے۔ اس کا تعدد، اس کی زیادتی یا اس کی اکثریت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کا رواج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اصل میں ہم محبت کا جو حصہ ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں یا وہ غالب نہیں رہتا۔ اس کو ایک اور مثال سے دیکھیے کہ مثلاً اب آپ تقابل میں دیکھیں، میں آپ سے پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ایک لفظ میں بتائیں کہ آپ کا خوف کا تعلق ہے، ڈر کا تعلق ہے یا محبت کا تعلق ہے، تو ہر شخص بے اختیار کہے گا محبت کا تعلق ہے۔ اچھا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی بات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، کس جگہ سے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ محبت سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ تعلق سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی نسبت کے اظہار کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ پروردگار کے لیے جب ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں آپ سے یہ پوچھوں، اپنے آپ سے یہ پوچھوں کہ پروردگار سے آپ اگر ایک لفظ کو فوکس کرنا چاہیں تو وہ محبت ہے کہ ڈر ہے؟ تو پہلے جو لفظ، میرا احساس یہ ہے یا میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ پہلے جو لفظ آئے گا وہ ڈر آئے گا، محبت کا لفظ اس کے بعد میں آئے گا، اور تھوڑا سا غور کریں گے تو وہ محبت کا لفظ بھی اصل میں اس ڈر کے اندر لپٹا ہوا ہوگا۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے میرے خیال میں۔ یعنی اصل میں جس چیز پر بنیاد رکھی جانی چاہیے وہ اصل میں محبت کا تعلق ہے، اور محبت کا تعلق ہی اصل میں باقی چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ محبت ہی اصل میں اس سطح پر پہنچاتی ہے کہ ہم پھر اس ڈر کے اندر بھی جاتے ہیں، اس کی ناراضی کا، یعنی جس سے جو ہمارا محبوب ہوتا ہے اسی کی تو ناراضی کا خوف ہوتا ہے، ورنہ کسی اور کی ناراضی کا خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ ناراضی کا خوف، یعنی یہ خوف اس کی جانب ہے، اپنی جانب نہیں ہے، اس کی جانب ہے۔ اس کی مزید میں تھوڑی سی تنقید کرتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم آپ کے سوالات کے حصے کا بھی لے لوں گا۔ اس کی مزید یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کو کنوے کرنے کی کوشش کروں، سمجھانے کی کوشش کروں، اور اپنے دل میں بھی اور آپ کے دل میں بھی اتارنے کی کوشش کروں کہ آج ہم یہاں سے یہ لے کر اٹھیں، یہ بات لے کر اٹھیں کہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ اصلاً محبت کے تعلق کو زیادہ اسٹرانگ کریں۔ یعنی خوف کا تعلق تو ہونا ہی چاہیے، لیکن پروردگار کے ساتھ محبت کے تعلق کو، بے پناہ محبت کے تعلق کو اسٹرانگ کریں۔ تو وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل میں اگر آپ غور کیجئے، اپنی نفسیات پر غور کیجئے، اپنے ارد گرد سے پوچھ کر دیکھیے، تو جو خوف کا تعلق ہوتا ہے یا ڈر کا تعلق ہوتا ہے، اس پر آپ غور کریں گے تو وہ ڈر کا تعلق در حقیقت اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے۔ یعنی مجھے یہ نہ ہو جائے، میں اگر یہ کروں گا تو مجھے یہ ہوگا، میں اگر غلط کام کروں گا تو میرے وجود کو جہنم میں جلنا پڑے گا، میں اگر فلاں کام کروں گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو سارے کا سارا فوکس، سارے کا سارا مرکز جو ہے وہ میری اپنی ذات ہوتی ہے جب میں خوف کو یا ڈر کو مرکز بناتا ہوں۔ لیکن جب میں محبت کو مرکز بناتا ہوں تو اصل میں دوسری ہستی جو ہے وہ اس کا مرکز بنتی ہے۔ وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو کیا چیز پسند ہے،
اس کے دربار میں کیا چیز اچھی لگتی ہے، وہ کیا مجھ سے چاہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے حوالے سے، یعنی اس میں چاہت اصل چیز بن جاتی ہے، خوف اس کے تحت چلا جاتا ہے۔ خوف بھی اسی جگہ سے آتا ہے کہ ہم پروردگار کے ساتھ کہیں اس کی ناراضی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہ جگہ ہے، یہی جگہ ہے جہاں پر انسان سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی کے بعد پھر رجوع بھی کرتا ہے اور اللہ سے توبہ و استغفار بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ محبت رکھنے والا ہے تو اس لیے وہ انسانوں پر بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس کو آگے بھی ذکر کریں گے، لیکن اس میں جو مزید میں واضح کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ محبت کو اور خوف کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، خوف کیا ہوتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں جاگزیں کیسے کر سکیں گے؟ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے دنیا کی زندگی کی کچھ مثالیں لے لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے، والدین سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے، والدین سے ڈر رکھتے ہیں۔ تو اب میں کیا چاہوں گا، ہونا کیا چاہیے، یعنی آپ اگر بطور والدین ہیں تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا بچہ آپ کے خوف کی وجہ سے آپ کی بات مانے یا آپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے بات مانے؟ تو آپ کی جگہ پر بیٹھا ہوا شخص یہی کہے گا کہ وہ اس لیے بات مانے کہ وہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، نہ کہ کسی پریشر کی وجہ سے، نہ کہ کسی خوف کی وجہ سے۔ وہ بھی اگر کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا معاملہ تو حل ہو گیا ہے، لیکن اصل جس پر اساس ہونی چاہیے وہ محبت ہے۔ یہی معاملہ استاد کے ساتھ ہے، یعنی ہم اپنے استاد سے ایک ڈر کر اس کا دیا ہوا کام کرتے ہیں تو یہ ایک رویہ ہے، اور ایک اس کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں تو یہ دوسرا رویہ ہے۔ اسی طرح حکمران کے ساتھ معاملہ ہے، رہنما کے ساتھ معاملہ ہے، باس کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو جو بھی ہمارے اوپر کی جگہیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ڈیل ہم یا تو محبت کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ڈر اور خوف کی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی دو چیزیں ہیں۔ تو ہمیں جس پر بیس رکھنا چاہیے، اس میں ظاہر ہے کہ جو کرنے والا ہے یا اوپر والا ہے اس کا رول یا اس کا کردار غیر معمولی ہوتا ہے، اور اس کی محبت ہوتی ہے تو جواب میں محبت صادر ہوتی ہے۔ تو پروردگار کا معاملہ جس کو ہم صبح و شام دیکھتے ہیں، اس کے معاملات کو، اس کی کرم نوازیاں، اس کے الطفات، اس کی رحمتیں، اس کی محبتیں جتنی بے پناہ ہیں، تو اس سے وہ والدین، اساتذہ، حکمران، باس، رعایا جو کچھ بھی کر لیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جو پروردگار کی طرف سے اللہ نے ہم پر عنایتیں، رحمتیں اور محبتیں کی ہوئی ہیں۔ کچھ قرآن مجید کی آیتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ یہ واضح رہے کہ پروردگار انسانوں کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید میں جا بجا یہ الفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی، انسان کی یہ ساری چیزیں جو ہے، مطہر ہونا، توبہ کرنے والا ہونا، پاکیزگی اختیار کرنے والا ہونا، اسی طرح بھروسہ کرنے والا ہونا، منصف مزاج ہونا، پرہیزگار ہونا، صابر ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک اچھے انسان کی، ایک اچھے باپ کے، والدین کے مقابلے میں دیکھیں تو ایک اچھے بچے کی، اور اسی طرح استاد کے مقابلے میں دیکھیں تو ایک اچھے طالب علم کی یہی خصوصیات ہوتی ہیں، تو ایک اچھے بندے کی، ایک اچھے انسان کی یہی خصوصیات ہیں۔ تو جب وہ ان صحیح فطری خصوصیات کے اوپر، فطرت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اس سے محبت صادر ہوتی ہے، اور پروردگار کی طرف سے یا اوپر والی جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے اس کے لیے محبت صادر ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، وہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کچھ قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں کے اندر بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اور اسی طرح مرد بھی تھے۔ تو وہاں دیکھا کہ ایک عورت جو اصل میں ماں تھی، اور اس کا جو چھاتیاں ہیں وہ دودھ سے پوری طرح بھری ہوئی تھیں، تو
تو وہ کبھی ادھر بھاگ رہی تھی کبھی ادھر بھاگ رہی تھی. کیا جو بھی بچہ بلکتا ہوا ان قیدیوں کے اندر جو بھی بچہ بلکتا ہوا روتا ہوا نظر آتا, کبھی وہ اس کو پکڑتی اور اس کو اپنی چھاتیوں سے لگا کے اس کو سیراب کر دیتی, اس کو دودھ پلا کے اس کی بھوک کو مٹا دیتی. تو یہ کیفیت ایک منظر ایک طرح سے دیکھا لوگوں نے بھی اور آپ نے بھی دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو ان بچوں کے ساتھ, اس میں اس کے اپنے بچے بھی ہوں گے, یہ جو ان بچوں کے ساتھ اتنی محبت کر رہی ہے, کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ خاتون جو ہے وہ اپنے اس بچے کو یا ان بچوں کو آگ میں ڈال دے گی؟ کیا تم اس کا تصور کر سکتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو فرمایا کہ پروردگار کے بارے میں جو تمہارا خالق ہے, تمہارا مالک ہے, تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے, اس عورت سے بھی ہزاروں گنا لاکھوں گنا زیادہ محبت کرتا ہے, وہ تمہیں کیسے آگ میں ڈالنا چاہے گا؟ وہ کیوں تمہیں آگ میں ڈالے گا؟ وہ تمہیں ہرگز آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو یہ وہ جگہ ہے کہ پروردگار کی محبت انسانوں کے لیے اس سطح پر ہے, اس جگہ سے ہے. لیکن اب یہ سوال پھر بھی پیدا رہتا ہے کہ ہم اپنی موجودہ زندگی میں, جو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک تو اس احساس کے اندر کھڑے ہونا چاہیے, شعوری طور پر اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ اپنا تعلق اصلاً محبت کا استوار کریں پروردگار کے ساتھ. یعنی پہلے محبت کا خیال آئے, خوف کا خیال اس کے بعد آئے, دونوں ہی آنے چاہیے, لیکن پہلے خیال محبت کا آنا چاہیے, تو اس کے اوپر پھر خوف کا خیال قائم یا استوار ہونا چاہیے. تو لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کو کیسے پیدا کیا جائے, اور اگر موجود ہے تو اس میں کیسے اضافہ کیا جائے. تو اس میں تھوڑی سی ایک مثال سے آپ کو اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ جس سے یعنی اصل میں اس بات کو سمجھنے کا حل کیا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, اور جو محبت موجود ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم کیا طریقے اختیار کریں کہ جس کے نتیجے میں ہماری محبت میں اضافہ ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ وہی طریقے اختیار کریں اس معاملے میں بھی جو آپ دنیا میں جس شخص سے, جس انسان سے محبت کرنے کے لیے اختیار کرتے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو انسانیت سے ہٹ کر کوئی طریقے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی طریقے اختیار کیجئے جو اگر آپ کا بیٹا ہے, اگر آپ کی بیٹی ہے, اسی طرح آپ کی بیوی ہے, آپ کا شوہر ہے, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے دوست احباب ہیں, آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تو جو بھی اس طرح کے تعلقات آپ کے ڈیولپ ہوتے ہیں تو ان میں جن چیزوں کو آپ کرتے ہیں اس محبت کو مینٹین رکھنے کے لیے, اس محبت کو زندہ رکھنے کے لیے, اس محبت کو تازہ رکھنے کے لیے, اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس شخص کے لیے وہی آپ کو پروردگار کے لیے ظاہر ہے کہ اس سے بہت برتر کرنا چاہیے, لیکن اپنی کیٹیگری کے لحاظ سے وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی. مثال کے طور پر ایک چیز اس میں یہ ہے کہ جس انسان سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے لیے اپنے اندر قربانی کے جذبے کو, احساس کو پیدا کرتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے ساتھ اگر محبت کرتا ہوں تو اس کے لیے مجھے اگر جان بھی دینی پڑی تو میں دینے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں. یہ جذبہ ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ والدین کو دیکھتے ہیں تو وہ محبت نظر ہی اس وقت آتی ہے کہ جب کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے اور وہ جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے شہر میں گزرتے ہوئے کسی ایسی خاتون کو یا کسی ایسے فرد کو دیکھا ہو, کسی ایسے باپ کو دیکھا ہو جن کا بچہ کھو گیا ہو, تو یا جن کا بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو, تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ جیسے اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کی موت اور اس واقعے کے مقابل میں آپ کس کو ترجیح دینا چاہیں گے, تو وہ کہیں گے کہ ہم موت کو ترجیح دینا چاہیں گے. یہ محبت کا عالم ہوتا ہے. تو اصل میں محبت میں جو ایک سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنا ایثار کا, قربانی کا تعلق, احساس رکھتے ہیں. یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہماری محبت ہوتی ہے یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے جان کی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں, مال کی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں, وقت کی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں, صلاحیتوں کی قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں, یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہے. تو یہ اگر یہی رویہ, مجھے اس مثال ذہن میں آ گئی, ہمارے ایک بہت ہی زبردست شخصیت کے مالک دوست جناب انیس مفتی صاحب کا تھوڑے عرصہ پہلے انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے.
تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ انہوں نے ان کو وہ گھر سے باہر آئے، میں باہر موجود تھا، وہ گھر سے باہر آئے تو وہ اس وقت ان کا بیٹا ان کو انجیکشن لگ رہے تھے اپنے، وہ شوگر کا پیشنٹ تھے، ان کے جو صاحبزادہ ہیں اللہ ان کو زندگی دے ماشاءاللہ بخیر و عافیت ہیں، تو انہوں نے باہر آ کے بہت ہی اذیت میں تھے، تکلیف میں تھے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ میرے ہاتھ میں چھری پکڑائی جائے، میرے ہاتھ میں خنجر پکڑایا جائے اور مجھے کہا جائے کہ میں اپنا کلیجہ چیر دوں، اپنا سینہ چیر کے، اپنا کلیجہ، اپنا دل نکال کے اس کی جو اس کو کام آ سکے، اس کو ٹھیک کر سکے، میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اس وقت، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ انہوں نے اپنی ایک محبت کا، اپنے جذبے کا اظہار کیا۔ تو یہ جذبہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ احساس موجود ہے، انہوں نے عملاً تو ایسا نہیں کیا، نہ عملاً اس طرح کرنے سے کچھ ہونا تھا، لیکن ایک جذبہ، ایک احساس۔ تو یہ احساس، یہ جذبہ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے وجود کے اندر پوری طرح موجود ہونا چاہیے، قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ۔ اور اسی کی مثال دیکھیے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے، جو قربانی کی ایک لازوال مثال ہے، نہ ختم ہونے والی مثال ہے۔ ہوا کیا اس واقعے کو بھی دیکھیے، بہت ہی دل نواز واقعہ ہے۔ اس واقعے کو دیکھیے کہ ہوا کیا کہ ان کو ایک خواب آیا ہے، اور خواب جو ہے وہ محل تعبیر ہوتا ہے، یعنی خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بین ہی نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں، یہ ان کو معلوم تھا چونکہ وہ پیغمبر تھے کہ جو بھی خواب آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ تو طے تھا۔ لیکن کیا یہ خواب اپنے ظاہری مفہوم میں ہے یا اس کا اور مفہوم ہے یا اس کا باطنی مفہوم ہے؟ تو دونوں مفہوم ہو سکتے تھے، اور اصل میں پروردگار کا مفہوم دوسرا ہی تھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کعبہ کے لیے خاص کر دیں، یعنی اس کعبہ کی تولیت کے لیے، اس کعبہ کی ذمہ داری کے لیے خاص کر دیا جائے، اور اسی طرح آگے بنی اسماعیل کو بھی۔ تو یہ اصل میں اس کا مفہوم یا اس کی مراد یہ تھی، جس کو ایک تمثیل میں یا ایک واقعے کی صورت میں ممثل کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ دونوں آپشن موجود تھے حضرت ابراہیم کے سامنے۔ یہ آپشن بھی موجود تھا کہ حقیقی کو اختیار کریں، تعبیر کو، یہ آپشن بھی موجود تھا کہ اس کی مجازی تعبیر اختیار کر لیں، لیکن سیدنا ابراہیم نے حقیقی تعبیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا کہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی شائبہ ہے کہ شاید اللہ کا مقصود حقیقی تعبیر ہوئی تو میں کہیں اس میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ تو انہوں نے حقیقی، ورنہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اس بات سے یہ سمجھا تھا، جو کہ اصل میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود وہی تھا۔ تو اس سے، اور اس کے بعد آگے دیکھیے کہ جو جانثار صاحبزادہ ہے اس نے کیا معاملہ، اس نے بھی اسی رویے کا اظہار کیا کہ فرمایا کہ آپ کو جو پروردگار نے، کیونکہ وہ میرا بھی پروردگار ہے، جو پروردگار نے حکم دیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار کیا آخری درجے میں، اور اپنے پروردگار کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار کیا آخری درجے میں۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ احساس ہے جو ہمارے لیے موجود ہونا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر موجود ہونا چاہیے اپنے پروردگار کے لیے، جس طرح ہم اپنے دیگر تعلقات کے اندر اس احساس کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ تو یہ پہلا نقطہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ متعلقات سے محبت، یعنی جب ہم اپنی دنیا میں جن چیزوں کے ساتھ یا جن اشیاء کے ساتھ یا جن لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہماری اور محبوب شخصیات ہوتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کی اسکیچ بناتے ہیں، ان کی تصویریں لیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ان کے مجسمے بنائے جاتے تھے، اسی طرح ان کی کوئی چیزیں ہیں۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کے جو بالکل بچپن کے کپڑے ہیں، اسی طرح ان کے کھلونے ہیں، ان کی اور چیزیں ہیں، ان کو بہت سنبھال کر ان کی جوانی کی عمر تک رکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے بچے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے دوستوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کس لیے محبت کرتے ہیں؟ کہ وہ ہماری اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، اپنی بچی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے دوستوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کی آگے اولاد ہوتی ہے تو اس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔
اسی طرح اگر کوئی بچے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، مثال کے طور پر ہمارا دوست ہے، اس کے جو والدین ہیں، اگر ہماری اپنے دوست سے محبت ہے تو اس کے والدین سے بھی محبت ہوگی، حالانکہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں ان متعلقات سے، یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے متعلقات سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو پروردگار کے متعلقات کیا ہیں وہ میں نے یہاں بیان کر دیے ہیں۔ قرآن مجید پروردگار کا متعلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ایک کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق استوار کرنا چاہیے۔ بیت اللہ کی جو وہ ایک محسوس جو ایک طرح سے عبادت گاہ ہے، عمارت ہے، محسوس نظر آنے والی عمارت ہے، اس کے ساتھ ہم اپنا تعلق قائم کریں، اس کے ساتھ اپنی محبت کو استوار کریں۔ اسی طرح اولیاء اللہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، یعنی گویا کہ اسی طرح جو میرے محبوب سے محبت کرنے والا ہوگا میں اس سے بھی محبت کروں گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے تو میں ان سے بھی محبت کروں گا۔ جب میں ان سے محبت کروں گا تو میری اپنے محبوب کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح انبیاء کرام ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح مخلوق خدا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو یہ گویا کہ یہ وہ متعلقات ہیں، اور بھی آپ اس طرح کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے متعلقات ہیں کہ جن کے ساتھ اگر ہم محبت کریں گے تو ہماری محبت میں اضافہ ہوگا، وہ مزید سٹرونگ ہوگی۔ تیسری چیز وہ یہ ہے، میں 2-3 منٹ زیادہ لوں گا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تیسری چیز یہ کہ یاد ذکر، یعنی ہم جب اپنے بچوں سے یا جن لوگوں سے بھی اس دنیا میں محبت کرتے ہیں تو اس محبت کو زندہ کیسے رکھتے ہیں؟ ان کے بارے میں سوچ کر، ان کے بارے میں باتیں کر کے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں اور باپ بیٹھے اپنے بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی گفتگوؤں کا موضوع ہی یہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بے پناہ محبت ہوتی ہے، تو وہ محبت تازہ ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح ان کے بارے میں سوچ کے، ان کے مستقبل کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں سوچ کے، تو یہ جو چیز ہے یعنی یاد اور ذکر، یعنی وہ یاد خیال کی صورت میں بھی ہوتی ہے، وہ کلمات کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ تو پروردگار کے ساتھ بھی ہمیں اسی طرح کے تعلق کو استوار کرنا چاہیے، یعنی پروردگار کو اپنے شعور میں یاد رکھیں، ہر وقت اس کی کوشش کریں کہ وہ ہمارے خیال کا، ہمارے شعور کا حصہ رہے۔ جس طرح ہمارا کوئی دنیاوی محبوب ہمارے خیال کا، ہمارے سوچ کا جب حصہ رہتا ہے تو اس کی محبت ہمارے دل میں تازہ ہوتی رہتی ہے، اسی طرح پروردگار کی محبت کو بھی ہمارے دل میں تازہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی یاد کو ہم اپنے خیال میں، اپنے سوچوں میں شعوری طور پر کوشش کر کے، اور کلمات جو ہیں زبان سے بھی اس کے کلمات ادا کرنے چاہیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اس طرح کے جو الفاظ قرآن مجید نے، اسی طرح پیغمبر نے سکھائے ہیں، ان کو اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ اسی طرح نماز ہے، اس کا پوری طرح اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ تو یہ یاد ہے، یہ ذکر ہے، تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے ہم اس پر خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس مال اسباب موجود ہوتا ہے، وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے اولاد ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے ارد گرد دوست احباب ہیں، یا جس کے ساتھ ہم غیر معمولی محبت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کریں۔ ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو اس کی اگر کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارا دل راضی ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے، اس کے حضور میں کوئی نذرانہ پیش کریں، اس کے لیے کوئی چیز لے کر جائیں۔ تو یہ جب ہم پروردگار کے ساتھ اس تعلق کو استوار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم ذہن میں، شعور میں رکھ کر یہ خرچ کریں کہ یہ 5 روپے، یہ 10 روپے، یہ لاکھ روپیہ میں اپنے پروردگار کے لیے دے رہا ہوں، یہ میں اس کے حضور میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کو پوری طرح دل میں، اور جیسے جیسے آپ اس کو کرتے جائیں گے، اس شعور کے ساتھ کرتے چلے جائیں گے، تو آپ کی محبت میں، آپ کے تعلق میں اپنے پروردگار کے ساتھ اضافہ ہوگا۔ جس طرح کے ایک راحت آپ کو ملے گی، جس طرح کہ آپ کو کسی دنیاوی محبوب کو کوئی تحفہ تحائف دیتے ہوئے جو راحت، جو سکون اور جو محبت کا ازدیاد ہوتا ہے، وہی صورت آپ کے لیے یہاں پیدا ہوگی۔ اسی طرح 5ویں چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربت اور ملاقات کی تمنا،
یعنی جو ہمارا محبوب ہوتا ہے وہ اگر ہم سے کہیں دور ہو یا ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو تو شدید خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کے پاس چلے جائیں، ہماری اس سے ملاقات ہو جائے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، ہم اس سے باتیں کریں، ہم اپنے دل کا حال اس کو سنائیں۔ تو یہ جو ایک خاص محبت کا تعلق ہے، تو یہ تعلق ہم اس دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ اسٹیبلش کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ لیکن پروردگار کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات بھی میسر ہوگی، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی میسر ہوگا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قربت بھی میسر ہوگی۔ تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے ملنے کی خواہش کی جو پراپر صورت کیا ہے، ملنے کی خواہش جو جس مکان میں ملنا ہے ہم نے پروردگار سے، جس جگہ پر ملنا ہے اس جگہ کا نام ہے جنت۔ جب اس جگہ پر ہمیں پروردگار سے ملنا ہے تو ہم ہر ممکن کوشش کریں گے ملاقات کے لیے اس تک پہنچنے کی، جتنی جو موقع ملتا ہے، جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں تو اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ 5ویں بات ہو گئی۔ آخری بات یہ ہے کہ خواہشات کی تکمیل، کہ جس شخصیت سے، جس انسان سے ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں، ہماری چاہت ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ ہم سے چاہتا ہے ہم وہ اس کو پورا کریں۔ وہ ہم سے کوئی سرمایہ چاہتا ہے، وہ ہمارا کوئی وقت چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھانا پینا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کوئی چیز طلب کر رہا ہے، کوئی مال اسباب کی اس کو ضرورت ہے، کسی اور ڈونیشن کی یا کسی اور اس طرح کے معاملے کی اس کو ضرورت ہے۔ تو جو چیزیں وہ ہم سے طلب کر رہا ہے ہم اس کو پورا کریں، اس کی خواہشات کو پورا کریں، جس سے وہ سیٹسفائی ہو، جس سے وہ مطمئن ہو، جس سے وہ پرسکون ہو۔ اس سے ہمیں راحت بھی ملتی ہے، اس سے ہمیں سکون بھی ملتا ہے۔ تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ تو پروردگار کے ساتھ اگر ہماری محبت ہے تو اس کی خواہشات اس کے احکام کی تعمیل میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خواہشات کیا ہیں؟ وہ اس کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا دیے ہیں۔ تو جب ان احکام کی تعمیل ہم ویسے کریں گے جیسے ہم کسی محبوب کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہم حکم کی تعمیل کریں گے اپنے پروردگار کی، اس کو سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ محبوب مانتے ہوئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارے دل میں اس کی محبت اس کام کو کرتے ہوئے، یعنی ہم اگر کسی غلط کاری سے بچ رہے ہیں، ہم کسی زیاں کاری سے بچ رہے ہیں، اپنے آپ کو کسی ظلم میں ڈالنے سے بچ رہے ہیں، تو یہ سارے کا سارا ہم اپنے پروردگار کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پروردگار کی محبت ہمارے لیے، ہمارے دلوں کے اندر بہت زیادہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اوپر نچھاور ہو جائے گی، نثار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص اگر میری طرف محبت کا، تعلق کا 1 قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہاں سے کوئی مایوسی کی توقع آپ کو دنیا کے محبوبوں سے یا دنیا کے تعلقات میں تو آپ کو ہر روز مایوسی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے تعلقات ہیں جو فانی ہیں، جو خود کمزور تعلقات ہیں۔ لیکن پروردگار کا جو تعلق ہے وہ لازوال تعلق ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، اور وہ محبت ہے جو ہمارے دل میں ہر وقت سب سے بڑھ کر قائم ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔